پیارے دوستو، عید کے دن صبح مٹھائی بنانے میں ماں فاطمہ بہت ہی مشغول تھیں، اٹے گوندھنے اور دوسری تیاریوں میں لگی ہوئی تھیں کیونکہ صبح ہی سارے کام پورے کرنے تھے۔ دوسری طرف 8-10 سال کے معصوم بھائی حسن اور حسین اپنا کھیل چھوڑ کر ماں کے پاس آ گئے۔ ان کے معصوم لہجے میں ایک سوال تھا، امی اب کو یاد نہیں آج عید ہے؟ ذرا باہر آ کر دیکھیے تو صحیح، محلے کے لڑکے لڑکا ہوئے نئے نئے کپڑے پہن کر کتنے خوش ہو رہے ہیں، اور ہم نے تو ابھی تک نئے کپڑے بھی نہیں پہنے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آج عید نہیں منائیں گے؟ تھوڑی دیر بعد پھر کہنے لگے، امی جلدی سے ہمیں ہمارے نئے کپڑے پہنا دو، ہم بھی ان کے ساتھ کھیلتے کھیلتے عیدگاہ جانا چاہتے ہیں۔ جب ابو آئیں گے تو انہیں ہمارے ساتھ بھیج دینا، ہم ان کے ساتھ واپس لوٹ آئیں گے۔ ماں نے بچوں کے سر پر محبت بھرا ہاتھ پھیرا، ان کے ماتھے کو چوما اور بولے، ابھی عیدگاہ جانے میں کافی وقت ہے بیٹا، تم لوگ باہر جا کر تھوڑا گھوم پھرا ہے، پھر میں تمہیں نئے کپڑے پہنا دوں گی۔ ہو سکتا ہے تب تک تمہارے ابو بھی آ جائیں اور شاید تمہارے لیے نئے کپڑے بھی لے آئیں، تب میں تمہیں ضرور نئے کپڑے پہنا دوں گی اور تم اپنے ابو کے ساتھ عیدگاہ چلے جانا۔ اب جاؤ بیٹا، باہر جا کر تھوڑا کھیلو، اس بیچ میں اپنے کام نپٹا لوں۔ دونوں بھائی بولے، جی امی۔ پھر چھوٹا بھائی اچانک سوال کرنے لگا، امی کیا ابو ہمارے لیے نئے کپڑے لینے گئے ہیں؟ ماں نے دونوں بچوں کو اپنے گلے سے لگا لیا، ان کے ماتھے پر پیار سے چوما اور اپنے دل کے آنسو پونچھتی ہوئے ہنس کر کہا، ہاں بیٹا، تمہارے لیے نئے کپڑے ضرور آئیں گے، تمہیں ضرور پہنوں گی۔ اب تم لوگ باہر جا کر کھیلو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ماں نے اپنے رب پر یقین رکھتے ہوئے اپنے بچوں کو دلاسا دیا۔ دونوں بھائی خوشی خوشی باہر چلے گئے۔ ماں نے اپنے آنچل سے آنسو پونچھے اور مجبوری میں اپنے کام میں دوبارہ مشغول ہو گئی۔ کچھ دیر بعد دونوں بھائی پھر روتے ہوئے گھر لوٹ آئے۔ انہوں نے کہا، امی وہ لوگ ہمیں اپنے نئے کپڑے دکھا کر چڑھا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں دیکھو تمہارے پاس ہمارے جیسے نئے کپڑے نہیں ہیں، اگر ہوتے تو تم انہیں ضرور پہنتے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ابو کیسے ہیں جو عید کے دن بھی ہمارے لیے نئے کپڑے نہیں لائے۔ وہ ہمیں عیدگاہ چلنے کو کہہ رہے ہیں اور بول رہے ہیں جلدی سے نئے کپڑے پہن کر آؤ اگر آنا ہے۔ وہ کھجور کے پیڑ کے نیچے کھڑے ہیں اور ہمارا انتظار کر رہے ہیں جب تک ہم نئے کپڑے پہن کر ان کے ساتھ نہ چلیں۔ امی ابو ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ امی ہمیں جلدی سے نئے کپڑے پہنا دو تاکہ ہم ان کے ساتھ عیدگاہ جا سکیں۔ معصوم بچوں کی اس گزارش کو سن کر امی اپنے جذباتوں پر قابو نہیں رکھ سکے۔ آنسو روکنا ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا، لیکن بچے امی کو مضبوطی سے گلے لگا کر خاموشی سے ان کی اور دیکھ رہے تھے۔ کچھ ہی پل میں خود کو سنبھالتے ہوئے امی نے آنسو پونچھے اور چہرے پر جبرن ہلکی سی مسکان لاتے ہوئے بولی، ابھی باہر جانے کا وقت نہیں ہوا ہے بیٹا، اتنی جلدی کیوں کر رہے ہو؟ نماز کے لیے ابھی کافی سمائے ہیں، اس دوران باہر جا کر تھوڑا گھوم پھر لو اور دیکھو تمہارے ابو کہاں ہیں، انہیں ڈھونڈ کر لے آؤ، تب تک میں اپنا باقی کام نپٹا لیتی ہوں، تھوڑا سا ہی کام بچا ہے۔ اگر تمہارے ابو نئے کپڑے لاتے ہیں تو میں تمہیں بہت خوبصورتی سے تیار کر دوں گی، پھر تم مٹھائی کھا کر اپنے ابو کے ساتھ عیدگاہ جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ دونوں بھائیوں نے معصومیت سے کہا، جی امی۔ امی نے اپنے دل کو مضبوط کرتے ہوئے بچوں کو تسلی دی، لیکن جیسے ہی انہوں نے بچوں کے معصوم چہروں کی طرف دیکھا ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب الفامور پڑا۔ بچوں کو اپنی حالت کا اندازہ نہ ہو، اس ڈر سے امی کبھی ایک کمرے میں جاتی تو کبھی دوسرے میں، ادھر دونوں معصوم بھائی پریشان ہو کر امی امی کہتے ہوئے ان کے پاس آئے اور بولے، امی ہم سموسے اور سکویز کھجور لے کر ابو کو ڈھونڈنے جا رہے ہیں۔ امی نے روندھے گلے سے کہا، ہاں جاؤ، ان کی آواز میں چھپا درد بچے سمجھ نہیں سکے۔ بڑے بھائی نے افسوس جتاتے ہوئے کہا، ابو کہاں ہوں گے؟ چھوٹے بھائی نے معصومیت سے پوچھا، ابو کہاں گئے؟ بڑے بھائی نے جواب دیا، پتہ نہیں چلو، ادھر ادھر ڈھونڈتے ہیں۔ چھوٹے بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے
दोनों भाई अब्बों की तलाश में निकल पड़े। उधर उम्मी अपने दिल का दर्द कम करने का कोई रास्ता नहीं पा रही थी। उनकी बेचैनी और बढ़ गई। वो सोचने लगी, मैं अपने मासूम बच्चों को कैसे बताऊं कि आज उन्हें नए कपड़े पहनाने के साधन हमारे पास नहीं हैं। उन्हें कैसे तसल्ली दूं? आज तो ईद का दिन है, मैं जो भी कहूंगी क्या मेरे बच्चे मेरी बात मानेंगे? अल्लाह, क्या तेरे अलावा मेरा कोई और सहारा नहीं? ईद के लिए जो मिठाई बनाई है वो भी कई दिनों तक थोड़ा थोड़ा गहोहे बचा कर तैयार की है। इसी से हलवा और रोटी बनाई है, लेकिन नए कपड़े कहाँ से लाऊं? अल्लाह, ये बोझ क्यों डाल दिया इस माँ के सर पर? ताव तो सबकी हालत जानता है, मैं उन मासूम बच्चों को कैसे समझाऊं? अल्लाह, ताव रहम दिल और सर्वशक्तिमान है। झूठ बोलना गुनाह है ये जानते हुए भी मैं अपने बच्चों को झूठी दिलासा और झूठी उम्मीद देकर बहला रही हूं। लेकिन अब मैं क्या करूं? ताव ही बता दे अल्लाह, ताव मुझे रास्ता दिखाता। मेरे गरीब घर की हालत जानता है, ताव ही मेरी मदद कर। ये कहते कहते माँ रोने लगी और जहर जहर से चुकी चलाने लगी। चुकी की घर घर की आवाज के साथ उनके दिल का दर्द भी बाहर निकलने लगा। आंसू पवनचित्ती हुए। भले ही मिठाई बनाने का काम तेजी से चल रहा था, लेकिन जैसे ही ये काम पूरा होने को आया, एक और मुश्किल सामने खड़ी हो गई। तभी उम्मी उम्मी कहते हुए दो मासूम बच्चे माँ के पास आकर खड़े हो गए। माँ ने जल्दी से अपने आंसू छुपाए और प्यार भरी आवाज में पूछा, बोलो बेटा क्या बात है? माँ ने हमेशा अपनी ऊंचे और आराम को दबा कर रखा था। गरीबी को अपना नसीब मान कर थोड़े में ही खुश रहने की आदत डाल ली थी। लेकिन आज मासूम बच्चों की एक छोटी सी ख्वाहिश ने उनके सब्र के दायरे को तोड़ दिया। उन्होंने खुद को संभालते हुए बच्चों को गोद में उठा लिया, मुस्कुराने की कोशिश की, उनके माथे को चूमा और कहा, बोलो बेटा क्या कहना है? बड़ा बेटा मासूमियत से अपनी आंखें झपकाने लगा। छोटे भाई ने भी इसकी नकल कर ली। माँ ने प्यार से कहा, देखो बेटा तुम्हारे अब्बो आएंगे, यहाँ तुम्हारे लिए मिठाई बना रही हूँ, थोड़ा सब्र करो, बस थोड़ी ही देर। उन्होंने बच्चों को सीने से लगा लिया, पिया से समझाया और कहा, थोड़ा इंतजार करो बेटा, मिठाई अभी तैयार हो जाएगी। छोटे भाई ने आंखें मिलते हुए अचानक पूछ लिया, लेकिन हमारे नए कपड़े? उम्मी ये सुनते ही माँ चौंक गई, जल्दी से बोल पड़ी, अरे बेटा ऐसा करते हैं भाई ने, तुम लोग जाकर पहले नहा लो, अभी तक नहाए भी नहीं हो। दोनों भाई एक साथ बोले, नहीं उम्मी अभी तक नहीं नहाए। माँ के लिए मासूम बच्चों से छल करना बहुत दर्दनाक था। उनका दिल अंदर ही अंदर रो रहा था। लेकिन उन्होंने हंसते हुए कहा, बेटा बिना नहाए कोई ईदगाह जाता है क्या? जाओ जल्दी से नाव लू, सब तैयार हो जाएगा। दोनों भाइयों ने खुशी से कहा, ठीक है उम्मी, हम अभी जाकर नहा लेते हैं, अब सब कुछ तैयार रखना, हम जल्दी से आ जाते हैं। फिर दोनों भाई खुश होकर नाचते हुए बाहर निकल गए। माँ ने दुआ कि जाओ बेटा अल्लाह हाफिज। बच्चे तो चले गए, लेकिन माँ के दिल में चिंता और गहरी हो गई। उनका दिल जैसे एक अथाह सागर में डूब रहा था। माँ सोचने लगी, जब वो वापस आएंगे और कहेंगे हमें नए कपड़े पहनो, हम ईदगाह जाएंगे, तब मैं क्या करूंगी? अब माँ का मन और नहीं संभल सका, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वो सजदे में गिर पड़ी और अल्लाह से रूकर दुआ करने लगे, अल्लाह तो ही मेरा सहारा है, इस बीबस माँ की मदद कर, मुझे इस कठिनाई से बाहर निकाल, तेरे अलावा मेरा कोई नहीं है, मुझे राहत दे, इस मुश्किल से छुटकारा दे। इसके बाद माँ जैसे बेसुध होकर बोड़ाने लगे, अल्लाह तो माँ के दिल को समझता है। 3 बार मासूम बच्चों को बहला फूसला कर मैंने किसी तरह संभाल लिया, लेकिन अब क्या करूं, क्या कहूं? तो ही मुझे सहारा दे, तो सब कर सकता है। फिर उन्होंने जोर से चेक कर कहा, अल्लाह तो सब कर सकता है, तो सब कर सकता है। उधर नहाने के बाद दोनों भाई खुशी खुशी हाथ में हाथ डाले घर की और चल पड़े। कुछ ही देर में हंसती खेलते दोनों भाई घर पहुंचे और जोर से आवाज लगाने लगे, उम्मी उम्मी हम आ गए। लेकिन माँ की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। छोटा भाई मासूमियत से बड़े भाई की ओर देखने लगा और धीरे से पूछा, भाई ये माँ बोल क्यों नहीं रही, क्या माँ सो रही है? बड़े भाई ने छोटे भाई को बाहों में भर लिया और इसे दिलासा देने लगा, मैं देखता हूँ। जैसे ही बड़ा भाई माँ को जगाने के लिए हाथ बढ़ाने ही वाला था, अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। बड़े भाई ने घबराते हुए पूछा, कौन है? बाहर से कोई जवाब नहीं आया। दोनों भाई सहम कर एक दूसरे को देखने लगे। छोटा भाई डर के मारे बड़े भाई से चिपक गया। फिर से दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। डर और गेबरात से दोनों भाई जोर से चला पड़े, उम्मी उम्मी
باہر کون ہے؟ لیکن ماں کی طرف سے پھر بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ اس بار دروازے پر کھٹکھٹانے کے ساتھ کوئی بھاری چیز گھسیٹنے جیسی آواز بھی سنائی دی۔ دونوں بھائی ڈر گئے، انہیں پتہ تھا کہ اگر کوئی رشتے دار پریوار کا کوئی بڑا پڑوسی گھر پر آتا تو وہ ہمیشہ سلام کرتا، لیکن یہاں سب کچھ الٹا ہو رہا تھا۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو اور کس کر گلے لگاتے ہوئے کہا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ کیا ہو رہا ہے۔ امی بھی کچھ بول نہیں رہی ہے۔ ڈرتی ڈرتی دونوں بھائی دروازے کے پاس گئے۔ جیسے ہی وہاں پہنچے، باہر سے پھر سے زور سے کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ دونوں بھائی گھبرا کر تھوڑے پیچھے ہٹ گئے، پھر زور سے چلا کر پوچھا، کون ہے؟ دروازے پر باہر سے آواز آئی، میں درجی ہوں، دروازہ کھولو۔ دونوں بھائی حیران رہ گئے۔ انہوں نے پوچھا، درجی اب یہاں کیوں؟ باہر سے پھر آواز آئی، ہاں میں درجی ہوں، دروازہ کھولو، میں تمہارے لیے نئے کپڑے لے کر آیا ہوں، انہیں لے لو۔ جیسے ہی یہ سنا، دونوں بھائیوں نے جلدی سے دروازے کی کنڈی کھولی۔ سامنے ایک آدمی کھڑا تھا نئے کپڑوں کی گھٹری کے ساتھ۔ دونوں بھائی ایک پل کے لیے سن رہ گئے۔ درجی نے کپڑے ان کی اور بڑھائے، بڑے بھائی نے جھٹپٹ سارے کپڑے اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور چھوٹے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے دوڑتے ہوئے ماں کے پاس پہنچا۔ ادھر ماں اب بھی سنبھل نہیں پائی تھی، ان کی آنکھوں سے آنسو رکھنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ امی دیکھو، بڑے بھائی نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا، درجی ہمارے لیے کتنے سندر سندر نئے کپڑے لے کر آیا ہے، جلدی سے ہمیں کپڑے پہنو، ہمیں الفاتگاہ جانا ہے۔ بڑے بھائی کی بات سنتے ہی چھوٹا بھائی بھی اچھل پڑا، ہاں امی جلدی کرو، اگر دیر ہو گئی تو ہمیں نماز کا سمیا نہیں ملے گا۔ ماں یہ سن کر حیران رہ گئی، کچھ پل تک بچوں کو ٹک ٹک ہی لگائے دیکھتی رہی، پھر انہیں گلے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے ترنت بعد انہوں نے بچوں کو چھوڑ دیا اور سیدھے سجدے میں گر گئی۔ یا اللہ، تیری مرضی کو کون سمجھ سکتا ہے؟ انہیں ترنت سمجھ میں آ گیا کہ جو اوتی درجی بن کر نئے کپڑے لے کر آیا تھا وہ اصل میں درجی نہیں تھا، نشت ہی وہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں میں سے ایک تھا۔ ماں سجدے سے اٹھیں اور جلدی سے بچوں سے بولیں، جاؤ بیٹا جاؤ، اسے میرا سلام کہہ دینا اور کہنا کہ وہ آج ہمارے گھر سے ودا ہو جائے۔ لیکن بچوں کو یہ بات یاد ہی نہیں رہی۔ وہ اتنے خوش تھے، اتنے اتساہت تھے کہ ان کی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں رہا۔ ماں نے بچوں کو دیکھا، ان کے سر اور پیٹھ پر پیار سے ہاتھ پھیرا، پھر انہیں گود میں اٹھا کر سینے سے لگا لیا، ان کے ماتھے کو چوما، پھر ہلکے سے ڈانٹے ہوئے بولے، بیٹا کیا تم ابھی تک نہیں گئے؟ درجی صاحب کو کیا لگے گا؟ وہ یہ سوچیں گے کہ اس گھر کے لوگ کتنے بدتمیز ہیں، مہمان باہر دروازے پر کھڑا ہے اور تم یہاں مستی کر رہے ہو، تم تو انہیں بھول ہی گئے، یہ تو بہت بڑی غلطی ہے۔ تو نٹ جاؤ، انہیں میرا سلام پہنچا دو اور کہنا کہ آج وہ ہمارے مہمان بنے۔ جاؤ بیٹے، انہیں اندر آرام سے بیٹھنے کے لیے کہو۔ بینا کچھ سوچے بیچارے دونوں بھائی دروازے کی اور دوڑے، لیکن تب تک درجی گھوڑے پر سوار ہو کر گھر سے بہت دور جا چکا تھا۔ دونوں بھائی زور سے چلانے لگے، صاحب اماں نے آپ کو سلام کہا ہے، جلدی واپس آئیے، آج اب ہمارے گھر دعوت پر آئیے، ہم بیٹھک کا دروازہ کھول رہے ہیں۔ لیکن دور سے ہوا کے ساتھ جواب آیا، اپنی اماں اور ابا کو میرا سلام دینا، کسی اور سامنے ملنے آؤں گا۔ دونوں بھائی دوڑتے ہوئے اماں کے پاس آئے اور سب کچھ بتا دیا۔ بولے، درجی صاحب نے تمہیں اور ابا کو سلام کہا ہے، وہ گھوڑے پر سوار ہو کر اس طرف جا رہے ہیں، جلدی آؤ اماں، انہیں دیکھو گی نا، جلدی کرو، کھڑکی سے دیکھ لو، اگر دیر کرو گی تو انہیں پھر نہیں دیکھ پاؤ گی۔ درجی صاحب کتنے خوبصورت لگتے ہیں۔ ماں نے بچوں کی بات سن کر کھڑکی کے پاس آ کر باہر دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ ایک اودے بت پروش دکھائی دے رہا تھا، وہ آکاش کی اور اڑتے جا رہے تھے، ان کے شریر کی چمک چاروں اور پھیلی ہوئی تھی، ان کی روشنی سورج کی کرنوں کو بھی پھیکا کر رہی تھی۔ انہوں نے گھوڑے سمیت کہیں ادرشا ہو گئے، اب انہیں اور نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ اتنے میں دونوں بھائی زور سے چلائے، اماں دیکھو وہ رہے، ابا دور سے آ رہے ہیں۔ ماں نے بچوں کو اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی اور انہیں نئے کپڑے پہنانے لگی، ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ دونوں بھائیوں نے حیرانی سے پوچھا، اماں اب کیوں رو رہی ہیں؟ ماں نے پیار سے بچوں کو سینے سے لگایا اور کہا، بیٹا میں کیوں رو رہی ہوں یہ تم ابھی نہیں سمجھو گے، تمہاری عمر بھی اتنی نہیں ہوئی ہے، لیکن آج سے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، ایک پل کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کو بھولنا مت، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنا، جو ہمیشہ اللہ کو یاد رکھتا ہے وہ کبھی بھی مصیبت میں نہیں پڑتا۔ اگر تم اس چھوٹی سی بات کو اپنے دل میں بسا لوگے اور زندگی بھر اللہ کو نہیں بھولو گے تو دیکھو گے کہ اللہ ہمیشہ تمہاری مدد کرے۔
گا وہ تمہیں کبھی مشکلوں میں نہیں ڈالے گا۔ ماں اپنے بچوں کو یہی نصیحت دے رہی تھی اور ساتھ ہی انہیں نئے کپڑے پہنا رہی تھی۔ جب بچوں کو سجانے کا کام پورا ہو گیا تو ماں نے سرمے کا ڈبہ لا کر چھوٹے بیٹے کی آنکھوں میں سرما لگایا۔ بڑے بیٹے کی آنکھوں میں سرما لگاتے ہی دروازے کے باہر سے آواز آئی، السلام علیکم فاطمہ زہرا۔ اندر سے حضرت فاطمہ رضیب نے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ علی کریم چھوٹا بیٹا تیزی سے دوڑ کر باہر گیا اور خوش ہو کر چلانے لگا، ابا آ گئے، ابا آ گئے۔ بڑا بیٹا بھی باہر جانے ہی والا تھا لیکن ماں نے اسے روک لیا کیونکہ اس کی آنکھوں میں سرما لگانا ابھی باقی تھا۔ ماں نے تھوڑا غصے میں کہا، بیٹھو بیٹھو، پہلے سرما لگ جانے دو۔ اتنے میں چھوٹا بھائی اپنے ابا کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے آیا۔ تب تک بڑے بھائی کی آنکھوں میں بھی سرما لگ چکا تھا۔ دونوں بیٹوں کو دیکھ کر ابا حیران رہ گئے اور بولے، یہ کیا اتنے سندر کپڑے، یہ کہاں سے آئے؟ پھر دونوں بھائی اپنی ماں اور ابا سے لپٹ گئے اور خوشی جتانے لگے۔ حضرت فاطمہ نے بچوں کی آواز شانت کراتے ہوئے حضرت علی کو پوری گھٹنا سنائی۔ حضرت علی یہ سب سن کر سجدے میں گر گئے اور دعا میں کہنے لگے، اے اللہ، تیرے لیے کچھ بھی اسم بھو نہیں ہے، تو مہان ہے، تو عظیم ہے، تو رحمت والا اور سشکتیمان ہے۔ پھر سجدے سے اٹھ کر انہوں نے حضرت فاطمہ رحمت سے پوچھا، جو درزی بن کر بچوں کے لیے کپڑے لایا تھا، کیا تم نے اسے پہچانا؟ کیا تم نے جان لیا کہ وہ کون تھے؟ حضرت فاطمہ رحمت نے کہا، نہیں، لیکن اتنا یقین ہے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے کوئی فرشتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر بھی یہ میری اپنی دھارن رائے ہے۔ حضرت علی رحمت نے کہا، ہاں، تم نے صحیح کہا، یہ اللہ کی مہانت ہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھی۔ یہ سنتے ہی حضرت فاطمہ کی زبان سے اچانک زہر سے نکلا، اللہ اکبر، یہ کہتے ہوئے وہی بھی سجدے میں گر گئیں۔ انہیں دیکھ کر حضرت حسن اور حضرت حسین بھی سجدے میں گر گئے۔ پیارے دوستوں، اب سب سے گزارش ہے کہ اسے صدقہ اجارہ کی نیت سے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، فی امان اللہ۔